دینی تعلیم انہیں نہیں ملی ہے، جبکہ بار بار وہ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ بار بار سنا کرتے تھے۔ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا الی آخر الآیہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم۔ محترم و مکرم باشندان کھجور ڈنگا، دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ننھے منھے بچے اور پردہ نشین خواتین، یوں تو الحمدللہ ہمارے نزدیک ہماری اس محفل میں شیخ مرسلین بخاری حفظہ اللہ کئی سارے عنوان کو سمیٹ کر ہم سبوں کو سمجھانے کی ایک سعی کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ان کے میزان حسنات میں اس کوشش کو رکھے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ ساتھ ہی میں آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمام اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ہماری اس مجلس میں شمولت کو اور غور سے سننے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ میرا یا یوں کہوں کہ میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے بچوں کے حقوق اسلام میں، یعنی اسلام میں بچوں کے حقوق کیا کیا ہیں، اسی سے متعلق کچھ کہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بہت واضح انداز میں ذکر کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قریب 4 سے 5 جگہ اپنے بعد، اپنی اطاعت کے بعد، اپنے ساتھ کسی کی شرکت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کے اطاعت، والدین کی اطاعت، والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ واضح ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین، اس سے یہ بھی واضح ہوتی ہے صرف اطاعت کرنا نہیں، بلکہ یہ بھی بات واضح ہے کہ اس کی نافرمانی بھی اللہ رب العالمین کو اپنی نافرمانی کے بعد سب سے زیادہ ناگوار ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ سب باتیں الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن میں جب یہاں پہ آیا تو دیکھا کہ ننھے منھے صرف بچے ہی بیٹھے ہیں سامنے، اور تمام بڑے حضرات
اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے یا پھر کسی کام میں مشغول تھے، الحمدللہ آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں بچوں کے کچھ حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ ان کو یہ سب حقوق ضرور بھی ضرور ملنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق اگر ہم دیکھیں اسلام میں، خواتین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ غور سے سنیں، سب سے پہلا حق بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب جوان ہو جائے تو وہ اپنی بیوی یا اس نوجوان کے والد یا والدین یا سرپرست کوئی بھی ولی ہو، وہ اس نوجوان کے لیے یا وہ نوجوان خود اپنے لیے کوئی نیک اور اچھی بیوی کا انتخاب کرے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اگر آپ بچوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر اسلامی شعور ہے، اسلام میں کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کندھے پہ لیے پھر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے جب اپنی شادی کریں تو اپنی بیوی کا جو انتخاب کریں تو نیک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی عورت کا اگر نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة ل4 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ پہلی چیز مال کی بنیاد پر کوئی امیر دیکھ کر، کوئی دھن دولت دیکھ کر شادی کرتا ہے کسی خواتین سے، کسی خواتین سے، کسی لڑکی سے، یا اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، یا پھر اس کے خاندان، حسب نسب، خان پٹھان، انصاری برادری، یہ سب چیز دیکھ کر شادی کرتا ہے، یا پھر جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں وہ دینداری کو ترجیح دیتا ہے، دینداری کو سب کچھ چھوڑ کے، یا یوں سوچتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت مالدار ہو گیا یا تھوڑا بہت خوبصورتی ہو گئی لیکن دیندار ہونا چاہیے۔ دینداری دیکھ کر، دین پر عمل پیرا ہونے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ شادی کا پیغام بھیجتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے مسلمانوں تم دیندار لڑکی کو اپنی شادی میں ترجیح دو۔ دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، اپنے اگر اولاد کو حق دینا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی کو ترجیح دینا یہ اولین اس کا حق ہے، یہ پہلا حق ہے کہ اس کو ترجیح دیا جائے شادی کے وقت کہ وہ دیندار ہو۔ دوسرا حق جو ہمارے آج کے زمانے میں یہ عام ہو چکا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں 1-2 یہ جرم، یہ گناہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ کیا گناہ ہے، وہ کیا حق ہے بچوں کا جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں یا ہم نہیں دے رہے ہیں؟ وہ گناہ ہے بچوں کو بچوں کی زندگی جینے دینا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اور سورہ آل عمران میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ پر اپنا ایمان جتلانے والوں، سنو، تم اپنے اولاد کو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، بچی ہو یا بچہ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کسی رزق کی ڈر سے، کسی روزی روٹی کے ڈر سے، کسی اور چیز کے ڈر سے اس کو قتل نہ کرو۔ من املاق، ایک جگہ ہے من خشیت املاق،
ایک جگہ ہے من املاق. چاہے کسی طرح کا بھی ڈر ہو, کسی طرح کا بھی خوف ہو, تو تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہمارے معاشرے میں قتل کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. اپنے بچوں کو قتل کرنے کا انداز, قتل کرنے کا طریقہ, قتل کرنے کا بہانہ بہت سارا ہو گیا ہے. ابھی تو یہ سرکاری لیول میں بھی چل رہا ہے, اللہ ہی معاف کرے ہمیں. قتل کرنے کا طریقہ, کوئی خواتین دوا کھا لیتی ہیں جس سے بچہ برباد ہو جائے, اگر بچہ رک گیا ہے تو اس کے ذریعہ سے قتل کرواتی ہیں, قتل کرتی ہیں, قتل کرواتی ہیں. کوئی انجیکشن لگا لیتا ہے, کوئی نسبندی کر لیتا ہے, یا کوئی رحم مادر ہی صاف کروا لیتی ہے تاکہ بچہ ہی نہ رکے. یہ قتل کرنے کا ہمارے اس جدید دور میں, ہمارے یہ عصر میں یہ طریقہ بالکل عام ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ ایک جرم ہے. یہ ہم بچوں کا حق ہے کہ ان کی زندگی انہیں جینے دیں. اگر ہمارے نطفے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے, اگر ہمارے نطفے نے اللہ رب العالمین نے 5 بچے رکھے ہیں اور ہم نے 2 ہی جن کے نسبندی کر دیا, 2 ہی جن کے رحم مادر صاف کروا دیا, تو گویا کہ ہم 3 بچوں کا قاتل ہیں. یہ ان کا حق ہے, ہم ان کے حق کو چھین لیے ہیں. یہ دوسرا حق ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں تو یہ تھا کہ اگر لڑکا ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس سے پہلے کے زمانے میں, زمانہ جاہلیت میں, کہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو رکھ لیتے, لڑکی ہوتی تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. زندہ درگور. بچہ ہونے کے بعد فوراً بعد کچھ دن بعد اچھی ہوئی, اس کا رشتہ لگا, نہیں لگا, نہیں رشتہ لگتا تو ٹھیک ہے, رشتہ نہیں لگتا تو اگر رشتہ لگتا بھی ہے تو سسر اس وقت منحوس سمجھا جاتا کہ میں کسی کا سسر نہیں بنوں گا, میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا. اس وقت کے زمانے میں اس کو غیرت سمجھا جاتا تھا, اور غیرت سمجھ کے وہ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں اتار کے اس کو دفنا دیا کرتے تھے. اسی کا نقشہ سورہ تکویر میں اللہ رب العالمین نے اسے کھینچا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کل قیامت کے دن زندہ درگور کرنے والے اور انجیکشن اور رحم مادر کو صاف کروانے والے, سن لو کہ کل قیامت کے دن اگر سوال ہوگا کہ تم اپنی بچی کو, تم اپنی اولاد کو, تم اپنے بچے کو کس جرم میں تم نے قتل کیا ہے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ننھی سی بچی, ننھا سا بچہ جو ابھی دنیا کو دیکھا نہیں ہوا ہوتا ہے, اس سے اس کا جینے کا حق چھین لیتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سوال کرے گا کس جرم میں تم نے اس کے جینے کا حق کو چھین لیا ہے. تمہاری تقدیر میں اگر 5 بچے تھے تو 3 بچے کس جرم میں تم نے اس کو قتل کر دیا. یہ دوسرا حق جو ہم چھین لیتے ہیں. یہ عام ہمارے اکثر گھروں میں اس بیماری کو آپ دیکھنے کو پائیں گے. دوسرا حق ہے کہ اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرنا. ہم بہت آسانی سے, بہت عام طریقے سے, اور خاص کر کے خواتین حضرات, مرد کچھ حضرات ایسے ہیں جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, وہ کیا کہہ دیتے ہیں, حرامی. لفظ حرامی, استغفر اللہ. گویا کہ ہم جس بچے کو یہ گالی دے رہے ہیں, اس بچے کو جو ہم سے حق چاہیے اس سے حق چھین رہے ہیں, اس کی نسبت دوسری طرف قرار دے رہے ہیں. حرامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے. حرامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زناکاری سے پیدا ہوا ہے. حرامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اس کے ماں باپ
اپنا منہ کالا کر کے پیدا کیا ہے اس بچے کو، اور آپ ایسے گالی دے رہے ہیں گویا کہ اس کا حق چھین رہے ہیں، اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس گالی کو دینے والے کے وعید اتنی بڑی بتلائی ہے۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم، اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ لڑکا اس کا باپ یہ ہے، اس لڑکے کا باپ یہ ہے، اس باپ کی اولاد یہ لڑکا ہے، اگر ہم جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اگر ہم اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کر رہے ہیں، چاہے مجہول کی طرف یا معروف کی طرف، کسی متعین شخص کی طرف اگر کر رہے ہیں یا کسی غیر متعین شخص کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تب بھی اس وعید میں وہ انسان شامل ہے۔ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم، کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ لڑکا غیر کا ہے، اپنے باپ کی طرف نسبت نہ کر کے اس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ لڑکا اسی کی اولاد ہے، یہ اسی کا باپ ہے، تو فالجنت علیہ حرام۔ کیا کہا ہے؟ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گویا کہ جس طرح ایک انسان کو، جو انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہے، اسی طریقے سے یہ لعنت ہے اور یہ ایک طرح کی سرٹیفکیٹ اور ضمانت ہے کہ وہ دنیا ہی میں وہ آدمی اگر توبہ نہ کرے تو